السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اوکے جی، ٹوڈے وی ہیو اے سیکنڈ لیکچر in the course of compiler construction. In this lecture we will discuss the following topics: that is not compiler a solved problem. کیا کمپائلر جو ہے وہ جو پہلے سے بن چکے ہیں وہ ایک سالو پرابلم، ایک اچھا سولوشن نہیں ہے؟ سیکنڈ، ہم ڈسکس کریں گے دا سم امپورٹنٹ کوالٹیز آف اے گڈ کمپائلر، اور پھر اینڈ پہ ہم تھوڑا سا کمپائلر کی ہسٹری کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فرسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، کمپائلر کا اوور ویو لیا تھا ہم نے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کورس کو کیوں پڑھا جا رہا ہے، وائی وی ٹیک دس کورس۔ تو اس میں ہم نے 3 ریزنز دیکھے تھے، آپ اس کے لیے لیکچر نمبر 1 اس کا جو ہے وہ سنیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو۔ پھر ہم نے کمپائلر اور انٹرپریٹر کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے ہمارے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ادر سبجیکٹس ہیں جن کے ٹاپک ہم کمپائلر کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے۔ تو آج کے ہم لیکچر میں اپنے ان تینوں پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ کہ از ناٹ کمپائلر اے سالو پرابلم۔ تو ایز وی نو ڈیٹ، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آنسر یہ ہے کہ ایز وی نو ڈیٹ مشینز آر کانسٹنٹلی چینجنگ، کہ مشینز جو ہیں وہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مطلب چینج سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ ہم چینج سے مراد لے رہے ہیں کہ چینجز ان آرکیٹیکچر۔ تو جیسے آپ کے آرکیٹیکچر چینج ہوں گے، آپ کے کمپائلرز میں بھی چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک کمپائلر کا بن جانا کوئی ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آرکیٹیکچر اگر چینج، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی بات کریں تو ہمارے پاس آئی اے پی ایکس جو ہے وہ 86 تھا، پھر 386 آیا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے 32 بٹ اور 64 بٹ کے ہمارے پاس آرکیٹیکچرز بھی آئے۔ تو وہاں پہ جو ہمارے آرکیٹیکچر اگر 4 بٹ کا تھا، 8 بٹ، پھر 16، پھر 32 اینڈ 64، تو ہر آرکیٹیکچر کے مطابق جو ہے وہ کمپائلر کو ڈیزائن کرنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہر نئی آنے والی لینگویجز کے کمپائلر بھی آپ کو سیپریٹ سے بنانے پڑیں گے۔ تو یہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پوائنٹ کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مشینز آر کانسٹنٹلی چینجنگ۔ تو مشینز میں ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر آرکیٹیکچرز کی یا آپ کے پروسیسر آرکیٹیکچرز کی۔ پھر اس میں کہتا ہے کہ نیو فیچرز پوز نیو پرابلمس، جو نئے فیچرز آئیں گے ظاہری بات ہے اس کے مطابق پھر آپ کے نئے پرابلمس اکر ہوں گے، اس کو پھر سالو کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ کمپائلرز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے۔ پھر چینجنگ کاسٹس لیڈس ٹو ڈفرینٹ کنسرنس۔ اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ جیسے جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس جتنا زیادہ بیٹر آپ کمپائلر کو بنانا چاہیں گے تو اس میں آپ کا کنسرن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان چیزوں کو، ان فیچرز کو ایڈ کرنا ہے، تو آپ کو کمپائلر جو ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو اولڈ سولوشنز تھے ان کی ری انجینئرنگ کرنا ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ری انجینئرنگ کریں گے، ری انجینئرنگ کے اندر آپ ریورس انجینئرنگ یا فارورڈ انجینئرنگ بھی کرتے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ اسکریچ سے شروع کریں، ایک یہ ہے کہ اس کی ری انجینئرنگ کریں۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ جو بھی اس کا پرانا سولوشن تھا اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نئے جو آپ کے ڈفرینٹ کنسرنس تھے ان کے مطابق اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ری انجینئرنگ کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ مشینز آر کانسٹنٹلی چینجنگ، سو فار دس ریزن وی ہیو ٹو چینج اے کمپائلر، اینڈ دا اولڈ کمپائلر is not a complete solved solution. Okay, so next we will discuss the innovations in compilers should prompt changes in architecture. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کمپائلرز کے اندر نئے آئیڈیاز، نئے فیچرز، نئی جو ہے وہ انوویشنز لائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کی پھر جو ہے وہ آرکیٹیکچر کے اندر بھی چیزیں ریفلیکٹ ہوں گی، اور جو نئی لینگویجز آتی ہیں وہ اپنے ساتھ نئے فیچرز لاتی ہیں۔ اب ان فیچر کو اولڈ کمپائلر کور نہیں کر پاتے، اس لیے ہمیں نیا کمپائلر ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تاکہ نئی لینگویجز کے تمام نئے فیچرز کو کور کیا جا سکے۔ تو آج کے لیکچر کا ہمارا فرسٹ جو کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ کمپائلر جو ہے کیا وہ ایک
پرابلم نہیں ہے. تو یہاں پہ نا آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا پرابلم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا ڈفرنس آر ڈسٹینس بٹوین دا ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکچوئل اسٹیٹ از کالڈ اے پرابلم. اینڈ اف پرابلم occur then we have to find the solution of that problem. اینڈ گڈ پروگرامر کیا کرتا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ فائنڈ دا آپٹیمل سولوشن فرام آل دا گیون سولوشنز. اس پرابلم کے جتنے بھی سولوشنز آئے ان میں سے آپٹیمل سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے. تو آپٹیمل سولوشن کے بہت سارے فیکٹرز جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کمپائلر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو ہر نئی لینگویج کے ساتھ نئے فیچرز کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نئے کمپائلرز اور اس لینگویج کے کمپائلرز چاہیے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سم کوالٹیز آر امپورٹنٹ ان اے کمپائلر. وہ کون سی ایسی کچھ کوالٹیز ہیں جو کمپائلر میں امپورٹنٹ ہے؟ تو اس میں ہم سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں کریکٹ کوڈ ہونا چاہیے. کمپائلر کا اپنا بھی کریکٹ کوڈ ہونا چاہیے اور جو اس کو ایز اے ان پٹ کوڈ دیا جائے وہ کریکٹ ہو. پھر آؤٹ پٹ رنس فاسٹ، یہ سیکنڈ کوالٹی ہے جو کہ کمپائلر میں امپورٹنٹ ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ فاسٹ رن، یعنی رسپانس ٹائم جو ہے وہ کمپائلر کا بھی فاسٹ ہونا چاہیے. اور اس کا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے کہ پروسیس کی سبمیشن سے لے کر اس کی کمپلیشن تک کا جو ٹوٹل ٹائم ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہتے ہیں. ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہوتا ہے جی؟ ٹائم فرام دا سبمیشن آف اے پروسیس ٹو دا کمپلیشن آف پروسیس. تو ٹرن اراؤنڈ ٹائم بھی کم ہونا چاہیے. اور جو رسپانس ٹائم ہے کہ پروسیس کی سبمیشن سے لے کر اس سسٹم کی طرف سے، سافٹ ویئر کی طرف سے فرسٹ رسپانس آنے تک کا جو ٹائم وہ بھی منیمم ہونا چاہیے. پھر ہم اس میں تھرڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ کمپائلرز رنز فاسٹ. کمپائلر کو فاسٹلی رن کرنا چاہیے. کمپائلر کو جلد از جلد جو ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ بھی پروڈیوس کرنی چاہیے. جو اس کی ایررز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی اس نے کرنی ہے، اور اگر کوئی اور ایشو ہے تو وہ بھی اس نے کرنا ہے. اور ساتھ پھر وہ فورتھ کوالٹی یہ کہتا ہے کہ کمپائل ٹائم پروپورشنل ٹو پروگرام سائز. جتنا پروگرام کا سائز بڑا ہوگا جو کمپائل ٹائم ہے وہ بھی اس کے حساب سے زیادہ لگے گا. جتنا سائز پروگرام کا کم ہوگا، یعنی نمبر آف جو انسٹرکشنز ہیں اس پروگرام کے اندر، پروگرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہی ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ اگر سی پلس پلس لینگویج کی بات کریں تو اس میں آپ لکھتے ہیں ہیش انکلوڈ آئی او اسٹریم یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی وائڈ مین پیرنتھیسز جو ہے وہ جو ہے کرلی بریس اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس میں لکھتے ہیں ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، انیشلائز کرتے ہیں. تو اس طرح ملا کے تقریباً آپ کا 10 لائنوں کا کوڈ ہے. تو 10 لائنوں کے کوڈ کو رن کرنے کے لیے آپ کا کمپائل ٹائم جتنا ہے، پھر آپ کو اگر وہ 100 لائنوں کا کوڈ ہے، ظاہری بات ہے کہ کمپائل ٹائم بھی اس پروگرام کے سائز کے مطابق بڑھے گا. لیکن وہ مطلب اس میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھے کمپائلر میں جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے، رسپانس ٹائم ہے، وہ کم ہوتا ہے. پھر ہے سپورٹ فار سیپریٹ کمپائلیشن. یہ بھی ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے کمپائلر میں کہ آپ کی سیپریٹ کمپائلیشن کی سپورٹ بھی ہونی چاہیے. اور کمپائلر کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ گڈ ڈائگنوسٹک فار سینٹیکس ایررز. سینٹیکس ایررز جو ہوتے ہیں ان کو ڈائگنوز بڑا اچھا کرتا ہے. اس میں سینٹیکس ایرر میں آنے والی مثال کے طور پہ آپ کے سینٹیکس ایررز کیا ہیں. اگر ہم سی پلس پلس لینگویج میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیمی کالن کی مسنگ ہے. ویریبلس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یعنی انٹ اے کاما بی، آگے جو ہے وہ کاما نہیں لگایا اور ایسے ہی جو ہے وہ سی لکھا تو وہ بی سی کو ایک ویریبل کنسیڈر کر لے گا. تو وہ جو ہے ان چیزوں کی کمی مثال کے طور پہ دیکھنا. پھر آپ نے جو ہے وہ کرلی بریس مس کر دی، پیرنتھیسز جو ہے وہ جہاں پہ لگانی تھی وہ مس کر دیں، اسپیلنگ جو ہے وہ کی ورڈز کے فالس لکھ دیے. یہ سارے کے سارے آپ کے سینٹیکس ایررز ہوں گے. لیکن ایک جو کمپائلر ہے اس کی کوالٹی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام سینٹیکس ایررز کو اچھا ڈائگنوز کرتا ہے. سینٹیکس ایررز کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی.
اس میں مزید جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہونا ہے کہ سینٹیکس ایررز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، فردر ہم دیکھیں گے. پھر یہ ہے کمپائلر کی ایک خوبی کہ ورکس ویل ود دا ڈی بگر. یہ ڈی بگر کے ساتھ بہت اچھا کام کرتا ہے. ڈی بگر ایز وی نو ڈیٹ، یہ ڈی بگر جو ہے وہ بگس کو ریموو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بگ آپ کے پروگرام میں پائے جاتے ہیں اس کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ڈی بگر کو یوز کریں گے، لیکن کمپائلر اس کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. پھر گڈ ڈائگنوسٹک فار فلو اناملیز. جو فلو کی آپ کے پرابلمس ہیں، جو فلو کی اناملیز ہیں، ان کے جو ہے ان کو بھی ڈائگنوز بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جیسے آپ کے مائکروسافٹ آفس ورڈ کے اندر جو ہے وہ انڈنٹیشن اور انڈنٹیشن کی جو ہے وہ مارجنز کی ایشوز ہے، اس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مین جو ہے وہ ہیڈنگ یہاں پہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سب ہیڈنگ، پھر اس کے اندر سب ہیڈنگ، تو وہ کس لیول پہ کون سی ہیڈنگ آئے گی، ان کے فونٹ سائزز وغیرہ کیا ہوں گے، تو وہ جیسے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس طرح نا سورس کوڈ کے اندر بھی آپ کی ایک فلو ہوتا ہے. اس فلو کی اناملیز کو یہ ڈائگنوز بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور کئی دفعہ اس کی ساری سیٹنگ بھی کمپائلر خود ہی کرتا ہے کہ میں نے کس انسٹرکشن کو کس لیول پہ رکھنا ہے، اور میں نے اس کو کیسے جو ہے وہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ آف دا یوزر کے لیے بہتر طریقے سے اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن دینی. پھر کراس لینگویج کالز، یہ بھی ایک کوالٹی ہے کمپائلر کے اندر کہ آپ کے جو مطلب کہ ایک کمپائلر جو ہے اگر وہ کسی دوسری لینگویج کی کمپائلرز کے ساتھ ہے تو یعنی کسی دوسری لینگویج کا کمپائلر ہے تو اس کے اندر بھی کالز کرنے کی صلاحیت ہے. یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ. پھر جو کوالٹی ہے کمپائلر کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے اور پریڈکٹیبل آپٹیمائزیشن ہوتی ہے اس کے اندر. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کام کرے گا، کنسسٹنٹ جو ہے وہ اس کا ورک ہوگا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ وہ آپٹیمائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. تو یہ ہماری کچھ کوالٹیز تھیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ایک کمپائلر میں. کریکٹ کوڈ، آؤٹ پٹ رنز فاسٹ، کمپائلرز رن فاسٹ، کمپائل ٹائم پروپورشنل ٹو پروگرام سائز، اور سپورٹ فار سیپریٹ کمپائلیشن، گڈ ڈائگنوسٹک فار syntax errors, works well with the debugger, اور good diagnostic for flow anomalies, cross language calls, consistent and predictable optimization. اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں. تو 1952 میں فرسٹ کمپائلر، جسے لنکر لوڈر بھی کہا گیا، ریٹن بائی گریس ہاپر فار A0 پروگرامنگ لینگویج. پھر اس کے بعد 1957 میں فرسٹ کمپلیٹ کمپائلر فار فورٹران لینگویج. فورٹران بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج، ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ جان بیکرسینٹ ٹیم نے، تو اس کا کمپائلر جو ہے 1957 میں تھا. پھر 1960 میں کوبول لینگویج، کوبول ایک ہائی لیول لینگویج ہے، اس کا کمپائلر فار ملٹیپل آرکیٹیکچرز کے لیے بنائے گئے. اور پھر 1962 میں فرسٹ سیلف ہوسٹنگ کمپائلر فار لسپ. کچھ اسٹوڈنٹ شاید لسپ کو کے بارے میں نہ پڑھو، یہ بھی ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے، اور یہ آپ کی لسپ اور پرولاگ کی جو لینگویجز ہیں یہ آپ موسٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر پڑھتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ روبوٹکس کو کچھ انسٹرکشن دینے کے لیے یوز کر سکیں. تو 1962 میں فرسٹ سیلف ہوسٹنگ کمپائلر فار لسپ پروگرامنگ لینگویج بنایا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو بائر اینڈ ایکل 1975 انہوں نے یہ کہا کہ کمپائلر واز اوریجنلی اے پروگرام دیٹ کمپائلڈ سب روٹینس، جیسے کہ لنکر لوڈر. وین ان 1954 دا کمبینیشن الجبرک کمپائلر came into use, or rather into misuse. The meaning of the term had already shifted into the present one. یہ ایک ڈیفینیشن ہمیں ملی یہاں سے. اس کے بعد ہم اس کا ایبسٹریکٹ ویو اگر دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیکچر جو ہیں وہ اس طرح سٹارٹ ہوں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا یہ دیکھنا جا رہے ہیں کہ ہم کمپائلر کے بارے میں کیا دیکھیں گے. تو ہم کمپائلر کو پروگرامنگ لینگویجز میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں کمپائلر کو ایز اے ان پٹ سورس کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. سورس کوڈ کیا ہے؟
یعنی سی کا اگر کوڈ ہو، سی پلس پلس کا کوڈ ہو، کسی بھی لینگویج کا وہ کوڈ، وہ سیٹ آف انسٹرکشنز، وہ پروگرام جو ہم کمپائل کرنا چاہتے ہیں وہ سورس کوڈ ہے، اور کمپائلر جو ہے اس کو ایز اے ان پٹ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر اس کو جو اس کی ایک آبجیکٹ کوڈ ہے یا اس کا مشین کوڈ ہے، جسے ٹارگٹ کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ پھر ایز اے آؤٹ پٹ کمپائلر کی آؤٹ پٹ بن جاتی. اور سورس کوڈ کو ٹارگٹ کوڈ، آبجیکٹ کوڈ یا مشین کوڈ میں کنورٹ کرتے ہوئے، ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جو ایررز آتے ہیں ان کو کمپائلرز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ریکگنائز لیگل پروگرامز، یعنی لیگل بھی اس میں پروگرام کو ریکگنائز کرتا ہے وہ، کہ یہاں پہ یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایررز ہوں گے جن کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. جو لیگل ہیں ان کو سکسیزفلی سورس کوڈ کو جو ہے وہ ایک ویلڈ آبجیکٹ کوڈ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرے گا، ٹرانسلیٹ کرے گا. اور اس کا یہ ہے کہ کمپائلر جو ہے وہ جنریٹ کریکٹ کوڈ، جو بھی کوڈ اس کا جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 پاس کمپائلر، یہ ملٹی پاس کمپائلر جو ہوتے ہیں اس میں ہم آئی آر کا ذکر کریں گے، یعنی انٹرمیڈیٹ ریپریزنٹیشن کا ذکر کریں گے، تو وہ ہمیں ذرا اس کی صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم مینیج اسٹوریج آف آل ویریبلز اینڈ کوڈ، یہ بھی اسی کے ذمے، اور پھر ایگری آن فارمیٹ فار آبجیکٹس اور اسمبلی کوڈ. اب یہاں پہ بگ اسٹیپ اپ فرام اسمبلر، ہائر لیول نوٹیشن، تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مین جو ہے وہ 3 کویسچنس تھے جن کا ہم نے آنسر دیا کہ از ناٹ کمپائلر سالو پرابلم، اس کی ہم نے ڈسکشن کی. پھر کچھ امپارٹنٹ کوالٹیز آف کمپائلر دیکھی، اور پھر بیٹ آف ہسٹری آف کمپائلر. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کمپائلر اور اس کے جو ہے وہ سنگل پاس کمپائلر، 2 پاس کمپائلر، اس پہ ڈیٹیل میں ذکر کریں گے، فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا ذکر کریں گے. اور پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں سمجھنا شروع کریں گے کہ کمپائلر کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اس کے فیزز کتنے ہوتے ہیں، وہ فیزز کام کیسے کرتے ہیں، اور اس کو ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں جو فرسٹ لیکچر میں ہم نے وہ ادر سبجیکٹس دیکھے تھے، ان سبجیکٹس کا کیا رول ہے کمپائلر کی کنسٹرکشن میں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.